حضرت اس وقت چونکہ مسلمان معاشرہ ہے اور ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہماری جو معاشرے کے اندر ہے، جیسے شادی بیاہ وغیرہ، ماتم، غمی، خوشی، ہر چیز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو تقریباً ہماری یہ رسومات اسلام سے متصادم نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ذرا ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی بیاہ سے متعلق، کیونکہ یہ بھی ایک کمزوری ہے ہماری کہ قرآن اور حدیث اور دین کے مطابق ہم نکاح کا کیا طریقہ ہے، رخصتی کا کیا طریقہ ہے، شادی کیسے کرے، ولیمہ کیسے کرے، کیا یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ واقعی ضروری اور لازم ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حدیث یا شریعت کیا کہتے ہیں؟ ذرا رہنمائی۔ عموماً معاشرے میں جو پیروی کا انداز اپنایا جاتا ہے اس میں مختلف طریقے ہیں۔ بعض لوگ کلچر کو فالو کرتے ہیں، اپنا جو کلچر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن کلچر کو فالو کرنے کے بعد اگر ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس میں کامیابی ہمیں نہیں نظر آتی، نہیں ہم اسلام کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، بعض لوگ ایسے ہیں جو آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں گے، یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام سے پہلے کا طریقہ ہے۔ وہ مشرکین یہی کہتے تھے نا، ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی پیروی کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، اور یہ طریقہ ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ سوچ ہے، انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے نا انسان اس کی پیروی شروع کر دیتا ہے، یہ طریقہ بھی ہمیں اسلام سے متصادم نظر آتا ہے۔ اگر ہم خوشی اور غمی میں اسلام کو فالو کریں تو ہمیں بڑی آسانی نظر آئے گی۔ ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر تشریف لے گئے تو گھر میں نکاح کی محفل تھی، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل جیسے خاموش لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا خوشی ہے تو خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اگر خوشی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں شادی ہے، اب شادی میں اور فوتگی میں غم میں فرق ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں گھر کی چار دیواری کے اندر خوشی منانے کا مکمل 100% اختیار دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اجازت بھی دیتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں اسلام ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ اسلام تو دین فطرت ہے۔ دیکھیں ایک غیر محرم کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر کیوں جائے؟ عورت تو کہتی ہے اس کو ہے جس کا پردہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک غیر محرم کی آواز، پھر وہ محلے میں وہ بڑے بڑے جیسے لگا لیے جاتے ہیں ساؤنڈ اسپیکر اور دیگر، تو اس میں بہت ساری چیزیں فضول خرچی اور دیگر میں اس کی طرف تفصیلاً نہیں جاتا چونکہ وقت مختصر ہے۔ نقصانات ہے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے، وہیں پر روحانی نقصانات بھی زیادہ۔ بالکل، اور مزے کی بات یہاں پہ نقطہ ایک بتا دوں، اگر شادی کی محفل ہے نا لوگ لاکھوں اڑائیں گے ان کو کوئی فکر نہیں پڑے گی، لیکن ابھی حج کا سیزن آنے والا ہے، حج کے سیزن میں حضرت یہ کیا کہیں گے، وہ یار 10 لاکھ روپیہ حج پہ دے رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر دے۔ یہ غریب کی مدد اس وقت نہیں یاد آتی جب اسلام کے احکامات آتے ہیں، یاد آتی، یہ بھی ہمارا ایک جی علمی ہے ہمارے لیے۔ تو خوشی میں اسلام ہمیں خوشی منانے کا مکمل طور پہ اجازت دیتا ہے۔ اگر اصل مسئلہ یہ ہم نے اسلام کو نہیں پڑھا، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھا بس زبردستی ہے، اسلام نہیں خوشی منانے دیتا، تو اسلام کے نقطۂ نظر سے ہم اگر اپنی زندگی گزارنا چاہیں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر شادی ہے مثال کے طور پہ، شادی کے لیے شادی ہال بک کیا جاتا ہے لاکھوں روپے، اس کے علاوہ دیگر کتنے ہی اخراجات ہیں، پھر ہوتا یہ شادی ہو جاتی ہے، لوگ آ کے ولیمہ کھا جاتے ہیں، پیچھے دولہا پریشان رہتا ہے۔ پریشان کیوں؟ اس نے لاکھوں کا خرچہ کیا لوگوں سے لے کے۔ اور اگر اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھیں ہمارے عصر حاضر میں، یہ تو پہلے تو چلے ہماری شادی کی جو محافل تھی اس میں افراط و تفریط سے ہم کام لیتے تھے، اب تو ہماری فوتگیوں میں بھی یہ شروع ہو گئے، کہیں کوئی فوت ہو جائے نا تو بلکہ جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں ہر ایک اس بات کو، یعنی ہر ایک نے فوتگی کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے کہ بھائی فوتگی پہ میرا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچہ ہونا ہے، لوگوں نے آنا ہے، کھانا دینا ہے، دن کا کھانا دینا ہے، رات کا کھانا دینا ہے۔ مزے کی بات یہاں پہ بتا دوں، کچھ عرصہ پہلے ایک فوتگی ہوئی تھی، وہاں پہ لوگوں کی محفل پتہ ہے کس چیز پہ مشورہ کس چیز پہ ہوا؟ کھانے کا مینیو کیا ہونا چاہیے، فوتگی پہ کھانے کا مینیو کیا ہونا چاہیے، یہاں پہ بریانی کون سی ہونی چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، کتنا بڑا عالمی ہے۔ وہاں پہ اسلام یہ کہتا ہے بھائی اس کو کھلاؤ، یہاں پہ یہ کہتا ہے نہیں اس سے کھاؤ، اس سے کھاؤ، حالانکہ وہ بیچارہ پہلے غم میں ہے، یہاں پہ یہ جا کے اس کو اور غمگین کر رہے ہیں۔